الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی سائر الانبیاء وآلک وصحابک اولیاء والصالحین۔ نماز نفل۔ نماز تہجد کی فضیلت اور وقت۔ حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نماز نفل میں سب سے زیادہ محبوب نماز صلاۃ الداؤد علیہ السلام ہے۔ وہ آدھی رات سوتے، پھر اٹھ کر تہائی رات عبادت کرتے اور پھر چھٹے حصے میں سو جاتے۔ مسلم شریف۔ حضرت عروہ بن رضی اللہ تعالی عنہا نے امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت 11 رکعت ادا کرتے تھے کہ اس میں ایک رکعت اضافہ کر کے اس کو وتر بنا دیتے تھے، اور جب نماز سے فارغ ہوتے تھے اپنے دائیں پہلو لیٹ جاتے، حتیٰ کہ مؤذن آتا تو آپ 2 رکعت سنت فجر تخفیف مختصر پڑھتے۔ مسلم شریف۔ نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعت ہیں، اور 4 اور 8 رکعت ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے۔ بعد نماز عشاء سو کر رات کے کسی بھی وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھ لیں۔ پھر وقت نصف شب اور آخر شب ہے۔ تہجد کے لیے اٹھنے کا یقین ہو تو وتر چھوڑ سکتے ہیں۔ اس صورت میں وتر کو نماز تہجد کے ساتھ آخر میں پڑھیں۔ اس طرح کل رکعت 11 رکعت ہو جائیں گی۔ رات کا اٹھنا یقینی نہ ہو تو وتر نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لینا بہتر ہے۔ نماز اشراق کی فضیلت اور وقت۔ حدیث پاک میں حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز باجماعت پڑھ کر طلوع آفتاب تک بیٹھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا اور پھر 2 رکعت نماز اشراق ادا کی تو اس کے لیے کامل مقبول حج عمرہ کا ثواب ہے۔ ترمذی شریف۔ نماز اشراق کا وقت طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد شروع ہوتا ہے۔ اس نماز فجر اور صبح کی وظائف پڑھ کر اٹھنے سے پہلے اس مقام پر ادا کرنا چاہیے۔ نماز اشراق کی کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 4 رکعت ہیں۔ نماز چاشت کی فضیلت اور وقت۔ امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کی 4 رکعت پڑھتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس قدر زیادہ چاہتا تو اتنی زیادہ بڑھا دیتے تھے۔ مسلم شریف۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاشت کی 12 رکعت پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ ترمذی شریف۔ نماز چاشت کا وقت آفتاب کے خوب طلوع ہو جانے پر شروع ہوتا ہے۔ جب طلوع آفتاب اور آغاز ظہر کے درمیان کل وقت کا آدھا حصہ گزر جائے تو یہ چاشت کے لیے افضل وقت ہے۔ چاشت کی نماز کم از کم 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے۔ نماز زوال کی فضیلت اور وقت۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج ڈل جانے کے بعد اور ظہر سے پہلے 4 رکعت ادا کیا کرتے تھے، اور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ اس میں میری طرف سے نیک عمل اوپر جائیں گے۔ ترمذی شریف۔ نماز زوال کا وقت ختم ہونے سے لے کر نماز ظہر سے پہلے تک ہے، اور اس کی 4 رکعت ہیں جن کو ایک سلام کے ساتھ ادا کرنا حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول رہا ہے۔ نماز اوابین کی فضیلت اور وقت۔ حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل اس طرح مسلسل پڑھے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے تو اس کے لیے نوافل 12 سال کی عبادت کے برابر شمار ہوں گے۔ ترمذی شریف۔
نماز اوابین کا وقت نماز مغرب ادا کرنے کے فوراً بعد ہے۔ نماز مغرب کے بعد دنیاوی کام یا گفتگو کیے بغیر دو دو کر کے 6 رکعت نفل نماز پڑھنا نماز اوابین ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الانبیاء و خاتم النبیین وعلی سائر الانبیاء و آلک و صحابک والاولیاء والصالحین۔